अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज ताज कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमेशा मेरी वीडियो पे फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आपको थैंक्स करने के, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, आप सब लोगों का चैनल है। और इस चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को अवेयरनेस दें ताकि वो एजेंटों से बचे, ताकि वो इतने लाख रुपए एजेंट को दे के ज़लील ख्वार होते हैं वो ना हों, ताकि वो एजेंटों को अपनी माँओं बहनों का जेवर ज़मीनें बेच के रास्ते में मर जाते हैं। ये हमारा मकसद है और मेरा ये मानना है कि अगर हम एक बंदे को भी हमने बचा लिया तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों अक्सर लड़के कहते हैं, दोस्त भाई कहते हैं यार कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ है नहीं है, कैसे हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम हर तरीके से जो जो हमारे वसाइल हैं हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। आप जिस तरह वीडियोस हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं पाकिस्तानी दोस्तों का ये भला कर सकूँ, ताकि उनको थोड़ी अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि यार वो खुद वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बजाय ये कि 10-15 लाख रुपया दे के एजेंटों के पीछे भागते हैं तो वो 1 लाख में खुद वीज़ा हासिल कर सकते हैं, $60 में वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अब एक बंदा मजदूरी इतनी करता है, जाके गर्मी में वो ईंटें उठाता है, तो वो मेहनत असल में ज़्यादा, ये कुछ मेहनत नहीं जो मैं आपको कह रहा हूँ। क्या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, 2-4 महीने आपने वेट करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है वीज़े के लिए, अपने वीज़ा अप्लाई कर देने। तो अब आते हैं वीज़े की तरफ। दोस्तों मैं आज आपको, सब दोस्तों ने मुझे कहा कि पोलैंड के वीज़े के बारे में बताएं, तो पोलैंड के वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पोलैंड यूरोपियन यूनियन में, पोलैंड शेंजन स्टेट में आता है और पोलैंड जो है एक कम आबादी रखने वाला मुल्क है। उसके तकरीबन 4 करोड़ आबादी है इस वक्त और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, हमारे पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ की लड़कियाँ जो हैं, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने उनसे शादियाँ की हुई हैं वहाँ पे, और अब शादी करके वहाँ पे पेपर लेके अब यूरोपियन कंट्री में आए हुए हैं, यहाँ पे वो सेटल हैं। पोलैंड की जो हमसाया ममालिक हैं उनमें जर्मनी आता है, चेक रिपब्लिक आता है, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, रशियन प्रोविंस और जो नॉर्थ में जो है वो बाल्टिक सी लगता है। पोलैंड अगर देखा जाए इकॉनमी के लिहाज से जब से यूरोपियन यूनियन में आया और शेंजन स्टेट में आया, इसकी इकॉनमी जो है दिन ब दिन ग्रो कर रही है और इस वक्त मौका है कि आप वहाँ पे जाके सेट हो सकते हैं। अभी भी पोलैंड ऐसी कंट्रीज़ में आता है कि जहाँ पे आप वीज़े पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अगर असाइलम कर लें या अगर आप कोई बिज़नेस कर लें छोटा मोटा, या अगर आप वहाँ पे शादी कर लें तो आप आराम से सेट हो सकते हैं। अच्छा, आराम सेट होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही आसान है, ऑफ कोर्स टाइम लगता है। आप अपने एग्ज़ाम जब आते हैं आप ये रखें जी कि 1.5 से 3 साल का अरसा आप रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। जो यहाँ पे यूरोप में कम से कम जो अरसा है वो 3, 3.5, 4 साल लग जाता है सेट होने में, क्योंकि अब जब पाकिस्तान से आते हैं आप सबसे पहले आपने रियाज कुछ करना होता है, उसके बाद काम कुछ करना होता है, उसके बाद फिर जब पैसे कमाते हैं फिर आप पेपर की जो है तैयारी करते हैं ताकि पेपर आपके हासिल हो जाए। तो यूरोप में टाइम जो है बहुत जल्दी गुजरता है, तो इसलिए आप ये रखें 1.5 से 3, 3.5 साल आप रखें जब आप आएँ। अच्छा दोस्तों, पोलैंड के वीज़े के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद आपको एक वीज़ा फॉर्म चाहिए, 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है कम से कम 6 महीने वो वैलिड होना चाहिए, आपकी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की ID कॉपी चाहिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल हैं या किसी भी कंट्री का आपके पास कोई और रेजिडेंट कार्ड है या कोई वीज़ा है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन जो है नादरा से, अच्छा ये इन्होंने मांगा, वैसे पहले दफ़ा मैंने देखा कि कोई चीज़ मांग रहा है, मोस्टली नहीं मांगते। उनको आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए नादरा का, ये जब निकलवाएँ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ऑफ कोर्स उसमें आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आप निकलवाना है तो नादरा वालों को कहें भाई आपका और आपकी माँ का या कम से कम लोगों का शो करें, ताकि अगर ज़्यादा लोगों का शो करेंगे तो फिर वो बहुत सवाल पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं
تو آپ کا جو امپلائر جو ہے اس سے آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے جس کے اوپر لکھا ہو کہ جی آپ اس کے پاس کام کرتے ہیں، اتنی سیلری لیتے ہیں، اس پوزیشن پہ آپ کام کرتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اس لیٹر پہ لکھی ہونی چاہیے اور اس سے آپ کے باس سے سائن ہونا چاہیے. اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو یونیورسٹی سے لیٹر لینا ہے جس میں لکھا ہو کہ جی آپ یونیورسٹی میں اس کلاس کے طالب علم ہیں اور چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد سپورٹنگ ڈاکومنٹس آف پرسنل انکم، یعنی کہ آپ کی انکم جہاں سے آ رہی ہے وہ ڈاکومنٹ شو کریں جہاں سے شو ہوتا ہو کہ یہ آپ کی انکم ہے اور پیسے آ رہے ہیں. اگر آپ کی جاب ہے تو پھر تو آپ کی سیلری جو ہے اکاؤنٹ میں آتی ہوگی تو اس میں آپ دکھا سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھائی جو ہے وہ جیسے دکان وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا کسی جگہ میں کام کرتے ہیں جو اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آتی تو کیا کر سکتے ہیں، اپنے مہینے کی سیلری جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں تاکہ شو ہو سکے کہ یہ آپ کی پر منتھ جو ہے انکم آ رہی ہے. یا آپ کے کوئی پراپرٹی کی ڈاکومنٹس ہیں یا آپ کا کوئی فلیٹ ہے، دکان ہے جس کا رینٹ آ رہا ہو وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں. یا آپ زمیندار ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، یا آپ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی انکم آتی ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے تاکہ ان کو تسلی ہو سکے کہ یہ بندہ یہاں پہ سیٹل ہے، یہ بندہ واپس آئے گا ضرور کیونکہ یہ یہاں پہ پیسے ویسے کماتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے تو وہاں پہ رہ کے تو کیا کرے گا. تو لازمی پھر ویزا انشاءاللہ دے دیں گے اور دیتے بھی ہیں کیونکہ ان کو یہ ایک گارنٹی ہونی چاہیے یہ بندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. موسٹلی وہ یہ چیز کہتے ہیں. تو اگر آپ ان کو شو کریں گے کہ آپ یہاں پہ نف آپ کماتے ہیں، یہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے، وہاں پہ رہ کے آپ کیا کریں گے، تو وہ آپ کو ویزا ضرور دیں گے. اس کے بعد نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ چاہیے. ایک ہمارا جو FBR کا محکمہ ہے وہاں سے ہر بندہ، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ بنوا سکے اپنے NTN نمبر بنوانے. ایک وہ جب بنوائیں گے آپ فارم ہوتا ہے فل کریں گے، اس کی فیس ہوتی ہے جمع کرانی ہے، تو پھر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ سا بنا کے دیتے ہیں جس پہ آپ کا نام ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے اور NTN نمبر یعنی کہ نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہوتا ہے جس کو انگلینڈ میں کہتے ہیں نیشنل انشورنس نمبر. اس کے بعد آپ نے بکنگ کروانی ہے، ہوٹل بکنگ آپ نے کروانی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ booking.com سے نہیں کرانی. اگر booking.com سے کرائیں تو لازمی آپ پیمنٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ویسے بکنگ کرانا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ گوگل پہ جائیں، پولینڈ میں جس شہر میں جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ سرچ کریں کہ ہوٹل، وہاں پہ ان کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. ایون آپ فون کر کے بھی آپ ریزرویشن کرا سکتے ہیں، بائی ای میل بھی کروا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا اس طرح آپ جب لوکل ہوٹل میں فون کر کے یا ای میل کر کے آپ بکنگ کرواتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو ریزرویشن وہ بھیج دیں گے اور ریزرویشن آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اگر آپ booking.com کے ذریعے کرتے ہیں تو 2-3 دن کے اندر آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو وہ بکنگ آپ کینسل ہو جاتی ہے. جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر جو ایمبیسی والے ہوتے ہیں اس کو کنفرم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی تو کینسل ہو چکی ہے، تو ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کتنے لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو چاہیے فلائٹ ٹکٹ جو ہے ریزرو کرنا ہے، کنفرم نہیں کرنا. ریزرو کا مطلب ہے کہ آپ نے جس بک کی ہے اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. پھر وہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹور کرنے جا رہے ہیں تو اس کا پیکج وہ پوچھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ہے. دیکھیں جب آپ کسی ٹریول ایجنسی کے تھرو آپ جا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک 10-15-20 لوگوں کا گروپ جاتا ہے. آپ کو ایک پوری پلاننگ دی جاتی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ جائیں گے، فلاں ڈیٹ کو یہ چیز کریں گے. تو وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں کسی گروپ کے ساتھ نہیں جا رہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جی میں اکیلا جا رہا ہوں. اس میں ایک لیٹر بھی آپ کو ٹائپ کرنا چاہیے خود اپنے پاس. یہ ایڈیشنل چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ نے ایک لیٹر ٹائپ کرنا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جی آپ کا یہ نام ہے اور آپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور آپ کی یہ پلاننگ ہے، آپ 2 دن یہاں پہ ٹھہریں گے، 2 دن فلاں جگہ ٹھہریں گے. اس کے بعد اوریجنل اینڈ کاپی آف ٹریول میڈیکل انشورنس چاہیے آپ کو جو 30,000 یورو جو ہے کور کرتی ہو. بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے یہ 30,000 یورو کی خریدنی پڑتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ چند ہزار روپوں میں بن جاتی ہے. پاکستان میں بہت ساری انشورنس کمپنیز ہیں وہ کرتی ہیں. یا آسانی طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں، اس کو بولے کہ میں وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، مجھے ٹریول انشورنس چاہیے، تو وہ آپ کو پھر ٹریول انشورنس جو ہے وہ بنا دے گا کچھ ہزار روپوں میں جو 30,000 یورو کور کرتی ہے. وہ ٹریول ایجنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ تھی ان کی ریکوائرمنٹس. صرف ایک چیز وہ ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں کہ دا ایمبیسی ریزروز اٹس رائٹ ٹو ریکویسٹ ایڈیشنل ڈاکومنٹس، کہ اگر ایمبیسی کو کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹس آپ سے چاہیے ہوں گے تو پھر وہ بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں.
یہ ہر ایمبیسی کا خیر ہوتا ہے, وہ اگر چاہیں تو مانگ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے 100% آپ کو ویزا ملے گا. بہت سارے میرے بھائی کہتے ہیں ویزا نہیں ملتا, ویزا نہیں ملتا, کبھی اپلائی نہیں کیا, کہتے ہیں ویزا نہیں ملتا. تو آپ اپلائی کریں, یہ 60 یورو ان کی فیس ہے. 60 یورو میں یار اگر آپ کو ویزا مل جائے, کیا اگر ریفیوز ہی ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ 60 یورو کتنا بندہ پاکستان کا 8-9 ہزار 9 لاکھ روپیہ دے کے ایجنٹوں کو ان سے ذلیل ہوتے ہیں ہم لوگ. تو کیا یہ بری چیز ہے؟ تو آپ ٹرائی کریں, جس ٹرائی کریں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اللہ ان کو کامیابی بھی دیتا ہے. اور جو لوگ ٹرائی نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں, بس کہتے ہیں کہ جی بس کر. مجھے کتنے لوگوں نے کامنٹ کیا ہے, مجھے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے اسپانسر لیٹر بھیج دیں, انویٹیشن لیٹر بھیج دیں, آپ ہماری یہ چیز ٹائپ کر سکتے ہیں. میں نے 1000 دفعہ بتایا میرا بھائی, میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں, میں ایجنٹ نہیں ہوں. کل کی بات ہے, ایک بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے پیسے لینے لے لیں, مجھے ویزا بھیج دیں. بھائی کہ سعودی عربیہ تھوڑی کہ ویزا بھیج دیں, ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا یورپ میں کہ ویزے آپ کوئی بندہ بھیجے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا جی کسی ایجنٹ کو جانتے ہیں. میں کسی ایجنٹ کو نہیں جانتا, میں خود کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, میں خود کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں. میں جسٹ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تھوڑی بہت گائیڈ لائن کے لیے, تاکہ آپ کو تھوڑی اویئرنیس آ جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ ویزا بڑا آسان ہے حاصل کرنا, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے. میں 24 سال کا تھا جب میں نے خود جرمن کونسلیٹ سے ویزا لیا تھا. آپ یقین کر سکتے ہیں, کوئی اسپانسر نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں, کوئی میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپے نہیں تھے. میں نے خود حاصل کیا ہوا ہے. میں ایسے نہیں چیزیں کہتا, میں جو خود کی ہیں وہ چیزیں آپ کو کہتا ہوں. یہ تھی آج تک کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.